إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صدق کریم سامعین مکرم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے چند خوبصورت نکات گزشتہ ملاقات میں ہم نے سنے. الہ العالمین ان کی خوبصورت زندگی کو سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے. انسان کی محبت دکھاتا ہے سال کے بعد عید الاضحیٰ یہ دن لوٹتے ہیں. نصیب والے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس سنت کو تازہ کرتے ہیں. لیکن جہاں اس سنت کو تازہ کیا جاتا ہے وہاں اس سے بھی بڑی بات اس کے مقصد کو سمجھا جائے. اس کی سنت کو تازہ کرنے کی بات ہے. اس کی زندگی کے خوبصورت پہلو پورے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق اللہ سے مانگی جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار تھے، قانتا للہ، توحید والے تھے، ولم یکن من المشرکین، اللہ کے شکر گزار تھے، شاکرا لانعمہ. اللہ ذوالجلال نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا. بہت ساری خوبیاں. آج جس خوبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بڑی مشکل ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی توفیق خاص سے نوازے. آپ احباب گرامی کو بھی اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. لیکن کر کے دکھایا ہے جس کی سنت کو ہم تازہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں.
قربانی کرنی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ آپ گھروں میں، بھائیوں میں، بڑے بڑے قریبی رشتہ داروں میں نفرتیں، قدورتیں، ذرا ذرا سی بات پہ رنجشیں، دوریاں، عداوتیں، بہت قصے کہانیاں آپ نے سنے ہوں گے۔ کہنے کو بہت کچھ میں کہتا ہوں، معاف کر دینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، حوصلہ دکھانا چاہیے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ۔ والد کیا کہہ رہا تھا؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک، باز نہیں آتے ہو، مار مار کے پتھر تجھے میں رجم کر دوں گا، اس گھر میں تیرا کوئی کام نہیں، لکھ لو۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی۔ یہ انداز ہے جہاں قربانی کا ارادہ ہے، یہ انداز مانگیے اپنے رب سے۔ کبھی کسی نے آپ کو کہا ہو اس سے آگے گزرتے ہو میں تیری جان لے لوں گا، ایسے جملے سننے کے بعد بھی اکیلا انسان بیٹھا ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہو، آپ کا بھائی ہے نا، کیا وجہ اختلاف رہے ہو گیا ہے؟ یہ قربانی لیجئے، اکیلے بیٹھیے۔ جس نے آپ کی راہوں میں روڑے اٹکائے ہو، جس نے آپ کو برا بھلا بولا ہو، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، آپ کی طبیعت کے خلاف بولا ہو، آپ کو رہ کے اس پہ غصہ آتا ہو، آپ سے اس سے بنا ہوا رشتہ ہی توڑ ڈالا ہو، اور کیا بولوں؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ماں باپ کا گھر اولاد کا ہوتا ہے، جہاں کہیں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے اولادیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی جانب ہی دوڑتی ہیں، لیکن باپ نے کہا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سأستغفر لك ربی، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہو، الہ العالمین میرا فلاں بھائی ہے، اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ رشتوں کو توڑنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، دل کو دکھانے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے۔ میرے مالک دل تو بڑا ٹوٹا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے رحمتوں سے نواز، اسے عزتوں سے نواز، اسے برکتوں سے نواز۔ یہ قربانی ہے، جس نے دکھ دیا ہو اس کے لیے دعا کیجیے۔ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، آپ تصور کیجیے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہو، دروازہ لاک کرتے ہو، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہو، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے، کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو کوئی کال نہ اٹھائے تو پالا ہائی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، طائف کی بستی تھی، منظر کیسا ہوگا جب جب اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا ہوگا، مارو اس کو پتھر مارو، ہم تو پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کیجیے بازاری لڑکے جب پیچھے لگے ہوں،
اور جان بچانے والا آگے کو چل رہا ہو اور وہ پتھر مار رہے ہو، اور پتھر بھی اتنے لگے ہو، خون رستے رستے پاؤں میں پڑا ہوا جوتا خون سے بھر گیا ہو، پھر ایک جگہ انسان بیٹھا ہو، خادم سمجھتا ہو ابھی ہاتھ اٹھیں گے، زبان سے جملے نکلیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اس بستی کو اللہ تباہ و برباد فرما دے گا۔ کیا حوصلہ تھا، کیسا علم تھا، کیا برداشت تھی، اسے کیسے لفظوں میں ڈھالے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو سزا نہ دینا، انہیں ہدایت سے نواز، انہیں علم نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھیے، آپ کو دکھ بڑا پہنچا ہے، آپ کا دل واقعتاً چھلنی ہوا ہے، برداشت سے باہر ہے، ایسی بات بھی کو بڑا کرتا ہے، اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ کس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے جذبات اپنی جگہ بالکل اتھینٹک ہے، ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ تکلیف آپ کو پہنچی ہے، زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے، دل آپ کا ٹوٹا ہے، قربانی کی گہرائی یہ ہے، تنہائی میں بیٹھو، جان بوجھ کے اس کو یاد کرو، میرے بھائی میرا اپنا ہے، کوئی بات نہیں، دکھ تو بھی ہے اس نے، لیکن اللہ پھر بھی رحمتوں سے نوازتا، برکتوں سے نوازتا، عزتوں سے نوازتا۔ یہ اللہ میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کی سنت کو تازہ کرتا ہوں، گھر سے نکالا جا رہا تھا، بول رہے تھے میں ہمیشہ اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے بخشش کی مانگتا رہوں گا۔ آیا تھا آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، میں جوڑنے میں لگا ہوا ہوں، یہ توڑنے میں لگا ہوا ہے، میں بڑا اچھے انداز سے بولتا ہوں، ہمیشہ بےعزتی کر جاتا ہے۔ بہت کچھ بولا، آنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا اچھا ایسے شریعت یہی سکھاتی ہے تو ویسے ہی کرتے رہو، اسلام والا ہے نا بھائی، ہے موحد ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، آپ دنیا میں معاف کرتے ہو، عرش والا رحمان آسمانوں میں آپ کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ پھر ارادہ کیجیے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، گھر گھر کا رونا یہ ہے، جس کے پاس بھی آپ بیٹھ جائیں، وہ بہن یوں کہتی ہے، وہ بھائی یوں بولتا ہے، میرا اپنا ہے، وہ خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بولتا رہا، یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ حملے، یہ جملے، یہ تبادلے زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے۔ کبھی وضو کر کے مصلی پکڑ لیجئے، بیٹھ جائیے، جہاں سے دکھ گہرا ملا ہے وہاں آپ دعا کریں گے، آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں، اور جتنے آنسو گرتے جائیں گے اللہ رحمتیں برساتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دعا کرتے ہو اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں معاف فرما، جتنے بھی مومن مرد عورتیں ہیں معاف فرما۔ اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولا ایک جملہ ہے، اربوں کی تعداد میں دیکھیا میرا رب نامہ اعمال میں شامل فرما لیتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے
اس کی عدم موجودگی میں اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو. اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو، نورانی مخلوق فرشتے کی میرا اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ اس کے لیے خیر مانگتا ہے، اس کو بھی خیر و برکتوں سے نواز دے. مولا کریم قربانی کی یہ ادا بھی ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں سے دکھ پہنچا ہو وہاں بھی ہمارے دل سے نکلے دعائیں ہی نکلے، دعائیں ہی نکلے، اور اللہ عز و جلال سے خیر کے سوالات بھی نکلے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی خوبصورت ادا، جہاں قربانی کا ارادہ ہے وہاں ان خوبصورت اداؤں کو زندگی میں لانے کا جذبہ بھی اتنا معیاری ہونا چاہیے. کون سی ادا تھی؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صدیقہ، سچ بولنے والے تھے. یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا، قربانیاں تو میں بڑی کرتا ہوں، سچ بھی بولتا ہوں، دکان پہ بیٹھا سچ بولتا ہوں، فیکٹری میں سچ بولتا ہوں، گھر میں سچ بولتا ہوں، اسکول آفس میں سچ بولتا ہوں. زندگی، معاملات، لوگ، کہاں کہاں میں داؤ پیچ لگاتا ہوں. اگر قربانی کا ارادہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ سکھاتی ہے جہاں وہ جذبہ ہے وہاں یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ عہد ہونا چاہیے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے. اے میرے مالک، قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، قربانی اس بات کی بھی ہے اس زبان سے آج کے بعد نکلے گا ہمیشہ سچ ہی نکلے گا. آپ سچ بول لو تو صحیح. ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، اس جھوٹ کو سنبھالتے سنبھالتے نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ شروع میں سچ بول لیجیے. اللہ فرماتا ہے آپ کے معاملے بگڑے ہوئے ہیں، معاملات سلجھنے کا نام نہیں لیتے، آپ جھنجٹ میں پھنستے اور پھنستے جاتے ہو. سچ بولنے لگ جاؤ، اللہ ان جھنجٹوں سے جان چھڑائے گا. بگڑے ہوئے معاملے اللہ سارے ہی سلجھاتا چلا جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولنا سیدھی بات بولنا، ہیرا پھیری، دوگنا پن، جھوٹ زبان پہ نہیں ہونا چاہیے. یصلح لکم اعمالکم، میرا اللہ تمہارے سارے ہی معاملے درست فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کا اطاعت گزار، اس کے نبی کا اطاعت گزار. اللہ تو حکم دے رہے ہیں نا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے یہ سنت سکھائی ہے. نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ زندگی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو صفا پہ کھڑے تھے، لوگوں کو اعلان فرمایا تھا، لوگ اکٹھے تھے، آج کیوں بلایا ہے، منتظر تھے کیا بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو بولی تھی اس سے پہلے کہ آپ آج کا پیغام سناتے، فرمایا میں نے 40 سال زندگی گزاری ہے، بتاؤ کبھی جھوٹ سنا ہے؟ کہ نہیں، تو جھوٹ بھی بولتے۔ کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کیا کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے اس وجہ سے کہ 40 سال گزر گئے ہیں، اس زبان پہ کبھی ہم نے جھوٹ کا نشان نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اس ضمن میں کہ زبان پہ ہو ہمیشہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹ بول کے کوئی کمائی کرنا چاہے تو کتنی بھی کر لے گا، کچھ چھپانا چاہے تو کتنا کچھ چھپا لے گا۔ فرمایا جب اللہ کی مانتے ہوئے سچ بولنے والے بن جاؤ، اس کے نبی کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ سچ بولنے والے بن جاؤ، فقد فاز فوزا عظیما، تم دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں لیتے ہوگے، کسی جگہ سے کوئی میڈل ملتا ہوگا، کسی جگہ سے کچھ ملتا ہوگا، سمجھتے ہوگے کہ یہ سند ہے، یہ انعام ہے، یہ شاباش ہے، مجھے یہ بھی ملا، مجھے وہ بھی ملا، مجھے فلاں چیز بھی ملی۔ ہاں، اس کے اندر اگر ملاوٹ ہے، جھوٹ کی ہے، اس کے اندر اگر ملاوٹ ہے، آپ کے دھوکے کی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ سچ بول کے آپ کو جتنا مرضی نقصان ہو، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے حقیقی دنیا و آخرت کی کامیابیاں میرا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، انعامات سے نوازے گا، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں تمہیں بطور انعام ملے گی، اس وقت ملے گی جب زبان بولتی ہوگی، سچ بولتی ہوگی، تم بچنے والے ہوگے، جھوٹ سے بچنے والے ہوگے۔ قربانی تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہماری نجات کا سامان بنا دے۔ میں یقبل لی میں بین لحییہ وما بین رجلیہ ومن لہ الجنہ، صرف جانور کو قربانی کیجئے، ارادہ ہے نا قربانی کرنی ہے، یہ ارادہ بھی کیجئے، زبان اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے گی۔ اور وہ نوجوان جس کو اللہ نے نوجوانی سے نوازا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، گارنٹی رب کے نبی دیتے ہیں، زبان کی گارنٹی دے دو، شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، اکمل لہ الجنہ، جنت کی گارنٹی محمد عربی آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ آیا تھا آنے والا، صحابہ کرام کو تو فکر ہی جنت کا ہوتا تھا، یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب للجنہ، اللہ کے نبی بتائیے کیا کروں کہ میرا اللہ جنت مجھ پہ واجب فرما دے۔ فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل السلام، زبان سے بولنا تو اچھا بولنا، دیکھنا تو یہ ہے اچھا بول دو۔ اگر کوئی سامنے بڑا ہو، پتا ہو کہ کچھ بولوں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ تو جملے بڑے جچے تلے ہوں، احترام والے، اکرام والے، جہاں پتہ ہو میرا کام کرنے والا ہے، جہاں پتہ ہو کوئی عام دیہاتی ہے، جہاں پتہ ہو کوئی عام سا ہے، اس کی کیا معاشرے میں ویلیو ہے، وہاں جملے اور ہو جائیں، وہاں اور ہو جائے۔ اخلاق یہ ہے، احترام انسانیت کا ہونا چاہیے۔ ہر شریعت نے سکھلایا ہے انزل الناس منازلہم، احترام دیجیے تو جس کا بنتا ہے، لیکن الفاظ جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، ایسے جملے تو استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ خوبصورت جملوں کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ آپ کے جملے آپ کی انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں قربانی کا ارادہ ہے نا، وہاں یہ ارادہ بھی اتنا معیاری ہونا چاہیے، نہ جھوٹ ہوگا
ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، جس کسی سے بھی میں گفتگو کروں گا اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کروں گا بڑے اچھے انداز سے کروں گا۔ ان جملوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ تو گفتگو کرتے ہو، کس انداز سے کرتے ہو، کسی کو مخاطب کرتے ہو کس انداز سے کرتے ہو، آپ کے جملوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولنے والا ایک جملہ بولتا ہے اللہ کو اگر وہ پیارا لگ جائے یہ جنت میں اللہ ذوالجلال کے ہاں درجات کی بلندیاں لیتا چلا جاتے ہیں، لیکن اگر ایک جملہ بولنا ہے وہ تکبر والا ہو، غرور والا ہو، کسی انسان کی تذلیل والا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، اللہ کو جب ناپسند ہوتا ہے دیکھنے کو ایک جملہ ہوتا ہے یہ بندہ جہنم کی گہرائی میں گرتا اور گرتا چلا جاتا ہے۔ مولا کریم زبان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ آیا تھا ہمیں بندہ یا رسول اللہ، صحیح ترغیب و ترہیب میں 1898 نمبر روایت، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی سکھائیے کچھ ایسا کام سکھا دیجیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوال بڑا، کام بتائیے اسے میں اختیار کر لوں، نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ جنت کا مہمان بنا دے، اس سے بڑا انعام ہو کیا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مختلف کام گنوائے، کہا کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، فَكُفَّ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیجئے، اِلَّا مِنَ الْخَيْرِ، اس زبان سے نکلے خیر پہ مبنی جملہ ہی نکلے، اس زبان کی حفاظت کر لو گے اللہ جنت کا مہمان بنا دے گا۔ ایسے جملوں کے بار نہ کیا کریں، قرآن یہ ہے احترام سے بولیے، اکرام سے بولیے، پیار سے بولیے، اخلاق سے بولیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں پیغام دیتی ہے انہو کان صدیقا، زبان سے سچ بولنے والے تھے، مجھے بھی سچ بولنا چاہیے، نبی اللہ کے نبی تھے۔ نبوت کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو چکا، لیکن امت محمد کے ہر فرد کو اللہ ذوالجلال نے یہ شرف دیا ہے اگر وہ اس شرف کو اپنے لیے شرف بنا لے۔ کون سا شرف ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو سمجھائے۔ بھئی آپ ادھر ادھر جانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہو، وقت نکال لیتے ہو، نماز کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے، نماز کی فکر ایک دوسرے کو دینے کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے، ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ آپ اگر اس فکر کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہو تو بھائی مل کے جنازے کی دعائیں یاد کر لیتے ہیں، آپ کا یار ہے، آپ کا دوست ہے، کھانا اکٹھے کھاتے ہو، اکٹھے محفلیں ہوتی ہیں، کبھی کاروبار اکٹھا ہوتا ہے، جانا یار کسی نے، آپ کا بہت پیارا ساتھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کم از کم کچھ دعائیں جو سنت نبوی سے ثابت ہے، منقول ہے، وہ اس انداز سے یاد ہونی چاہیے کہ آپ خوبصورت انداز سے اپنے بھائی اپنے دوست کے لیے اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہو۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے آپ اس کو سب سے قیمتی اور کیا چیز دے سکتے ہو؟ وہ لے جا بھی کیا سکتا ہے، دعائی دے سکتے ہو۔ امت محمد کے ہر فرد پہ لازم ہے بلغوا عنہ ولو آیہ، جتنی سمجھ ہے، جتنا اللہ نے نالج دی ہے اسے لگاؤ،
میدان عمل میں نکلو، سمجھاؤ جیسے سمجھا سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور آج کوئی منتخب ہو کے آئے تو کتنے فخر سے بولتا ہے میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں، اور جو اللہ کا سلیکٹڈ ہو اس کا کتنا معیار ہے۔ آپ اللہ کے منتخب ہو، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائی سے منع کرنے والے بن جاؤ، اسی کا نام حقیقت قربانی ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اس پہلو کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا